پھر مومن کہلانے کے حقدار ہو، ورنہ تمہارا کلمہ پڑھنا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا کلمہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، فرقہ واریت کا جو دور دورہ ہے تو اکثر حضرات فرقہ واریت سے بڑے تنگ ہیں، کیونکہ فرقہ واریت اچھی شے نہیں ہے، بری چیز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے بازی نہ کرو۔ بعض سادہ لوگ حضرات غلط فہمی کی بنا پر مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت اہل سنت کو بھی ایک فرقہ سمجھتے ہیں، یہ ان کے فہم کی غلطی ہے۔ ہم کسی طرح بھی فرقہ واریت میں نہیں ہیں، اور جب فرقوں کا نام آئے تو ان میں اہل سنت شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ فرقہ نہیں، یہ جماعت ہیں۔ ہم فرقہ نہیں، ہم جماعت ہیں۔ روئے زمین پر سب سے بڑی جماعت ہم ہیں۔ الحمدللہ فرقے وہ ہیں جو اس بڑی جماعت سے نکل کر چھوٹے چھوٹے علیحدہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور اہل سنت سے بغاوت کر گئے ہیں، اور یہ فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلائی ہے۔ ہم پر فرقہ واریت کا لفظ ہرگز صادق نہیں آتا، یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ ہم فرقہ نہیں، ہم سواد اعظم ہیں، اور مسلمانوں کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی اصل اور اول جماعت ہم ہیں۔ اس لیے باقی فرقوں اور ہمارے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ یہ ہے، باقی تمام فرقے نبی پاک کو مانتے تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن حضور کی محبت کو ایمان کی بنیاد نہیں سمجھتے، اور حضور کی محبت کو چندہ ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ بس اللہ سے محبت کر لو کافی ہے، نبی کریم سے اگر زیادہ محبت ہو گئی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ ان کا خیال خام ہے، اور اسی بنا پر فرقے بن گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی اور کتنی محبت ہونی چاہیے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ غور فرمائیے، حضور یہ نہیں فرما رہے میرے ساتھ اپنے ماں باپ جتنی محبت کرو، آپ جانتے ہیں ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، آپ یہ نہیں فرما رہے جتنی ماں باپ کو اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے اتنی کرو، نہ فرماتے ہیں ماں باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت ہے، اولاد کے دل میں جو ماں باپ کی محبت ہے، میرے ساتھ ایسی محبت نہ کرنا ورنہ ایمان خطرے میں ہے۔ میرے ساتھ کتنی محبت کرو، احبا جتنی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، اور جتنی محبت اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے اس سے ہزارہ درجے زیادہ میرے ساتھ محبت کرو۔ حدیث میں احبا کا لفظ ہے، یہ صیغہ اس میں تفسیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ ماں باپ اور اولاد جیسی محبت نہ کرو، ان سے زیادہ بھی نہیں، فرمایا بہت زیادہ بھی نہیں، بلکہ فرمایا بہت ہی زیادہ کرو۔ ایک ہوتا ہے زیادہ، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ۔ آپ فرماتے ہیں بہت ہی زیادہ میرے ساتھ محبت کرو، پھر مومن کہلانے کے حقدار ہو، ورنہ تمہارا کلمہ پڑھنا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا کلمہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کائنات کی ہر شے سے کروڑہ درجہ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہ ہو۔ حضرات محترم، آپ سوچتے ہوں گے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت
سب محبتوں سے شدید کیوں ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ کیوں ہونی چاہیے؟ بڑھ چڑھ کر کیوں ہونی چاہیے؟ اس کی متعدد وجوہات علماء نے بیان فرمائی۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیوں اتنی اہم ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، رسول